اماد الدین زنگی کی جو وفات کا سال ہے وہ ہے سن 541 ہجری 541، اور عیسوی لحاظ سے یہ 1146 بنتا ہے۔ تو اس کی جو فتح، اس کی وفات ہوئی ہے نا، تو اس کی وفات پر وہی جو میچارڈ جو فرینچ مورخ ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی وفات کی خبر سے نصرانیوں نے ایسی خوشی کا اظہار کیا کہ گویا مسلمانوں کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یار اسی بندے پہ مسلمانوں کا انحصار تھا، یہ گیا تو مسلمان بھی گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اس امت کے اندر اس کے خمیر کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، اس میں نئے نئے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہ اقبال کا یہ شعر ہماری پوری تاریخ کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کے بیٹے نور الدین زنگی نے وہ جہاد کا علم تھام لیا۔ نور الدین زنگی کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، خاص طور پہ ان کے جو شہر موصل کے مورخ تھے، بہت بڑے عالم علامہ ابن اسیر الجزری، جن کی الکامل فی تاریخ، اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں نے بادشاہوں کی سیرت کو میں نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے، تو خلفۂ راشدین کے بعد جو سلاطین اور حکمران آئے ہیں، ان میں عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر حکمران مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ یعنی تقوی کی انتہا تھی، اور جہاد کی بھی انتہا تھی، اور فہم و فراست اور دور اندیشی کی بھی انتہا تھی شخص پر۔ آپ یوں کہہ لیں کہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات آگے نصیب فرمائی تھی، ان ساری فتوحات کا ایک روڈ میپ جسے آپ کہہ لیں، یا ایک منصوبہ بندی کہہ لیں، وہ یا آؤٹ لائن آپ کہہ لیں، وہ ساری کی ساری یہ بندہ مقرر کر گیا تھا۔ بہت عجیب حالات ہیں اس شخص کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نصرانیوں کا ایک قلعہ تھا، اس کا نام تھا حارم، وہ بڑا ناقابل تسخیر قلعہ تھا، بہت مشکل اس کی چڑھائی تھی۔ اس پر انہوں نے حملہ کیا اور پوری طاقت لگا دی فوج نے، اور وہ قلعہ فتح ہونے میں نہیں آتا تھا۔ تو سلطان نور الدین زنگی جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو اکیلے چلے گئے، ایک ٹیلے پہ چلے گئے ویرانے میں، اور وہاں جا کے سجدے میں سر رکھا اور عجیب گڑ گڑا کے انہوں نے دعا کی۔ تو کیا دعا کی؟ اپنی جانب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اور ہاتھ اشارہ دور کر کے اپنی فوج کی طرف، یا اللہ وہ ہیں تیرے دوست، یا پھر اشارہ اپنی طرف، یا اللہ یہ ہے تیرا بندہ، پھر اشارہ عیسائیوں کی فوج کی طرف، یا اللہ وہ ہیں تیرے دشمن، یہ تیرا بندہ، وہ تیرے دوست، وہ تیرے دشمن، یا اللہ اپنے دوستوں کی مدد کر دے اپنے دشمنوں کے خلاف۔ یہ فضول محمود بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ نور الدین زنگی کا اصل نام محمود تھا نا۔ یا اللہ یہ فضول محمود بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یا اللہ محمود کی مدد نہ کر، لیکن اپنے دین کی مدد تو کر۔ اور اگلے الفاظ کہتے ہیں یا اللہ اس محمود کتے کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی مدد کی جائے، یا اللہ اپنے دین کی مدد کر۔ اب یہ آپ اندازہ کریں کس بے چینی سے گڑ گڑا کے اس شخص نے یہ الفاظ کہے ہوں۔ میں پڑھتا ہوں یہ سناٹا آ جاتا ہے، تو حالانکہ ہم نے تو ان کے الفاظ سنے نہیں ہیں، ہم نے تو مورخین کی جو عبارتیں وہ پڑھی ہیں ہم نے، تو وہ شخص کے اپنے الفاظ میں کیا درد ہوگا۔ تو اب کیا ہوا کہ اسی زمانے میں، یعنی جس دن یہ حارم کی جنگ چل رہی تھی، اس وقت صلاح الدین ایوبی مصر میں تھے، اور مصر پر بھی اسی دن یورپ نے حملہ کیا تھا، دمیات کے شہر پہ، جو مشہور ساحل ہے مصر کا، ابھی بھی بہت مشہور بندرگاہ ہے وہاں پہ، دمیات پہ حملہ کیا۔ دمیات کے اس حملے میں نور الدین زنگی کو خبر تو مل گئی ہے کہ یہاں تو میں حارم پہ حملہ کر رہا ہوں، یہاں پہ جنگ چل رہی ہے، بہت زبردست جنگ چل رہی ہے، اور ادھر مصر پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ تو چونکہ اس زمانے میں آج کل کی طرح کوئی ٹیلی فون موبائل تو تھا نہیں کہ فٹافٹ خبر مل جائے، بیچ میں کبوتروں کے ذریعے، گھڑ سواروں کے ذریعے خبریں آتی تھی، تو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگ ہی جاتا تھا خبر پہنچنے میں۔ تو نور الدین زنگی بے چین تھے، ادھر اللہ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، اور ادھر یا اللہ وہ دمیات کا کیا ہوگا، کیونکہ سنا تھا کہ انہوں نے بہت بڑا لشکر ان کا عیسائیوں کا یورپ کا وہاں پر آیا۔ اچھا، اللہ نے وہاں بھی مدد کی، اور یورپ کا وہ لشکر وہ تباہ ہو کے بھاگا ہے، اور ایسا تباہ ہو کے بھاگا کہ اس پہ لطیفے بن گئے اس کے اوپر، جیسے آج کل وہ چلتی ہے نا، اس پہ
کیا کہتے ہیں اس کو، میمز کہتے ہیں جو، یعنی اس زمانے کے جو آپ دیکھیں تو اسی قسم کی چیزیں بن گئی. اس میں وہ بن گیا خرجت النعام یطلب قرنین فرجع بلا اذنین، شتر مرغ نکلا دو سینگ لگوانے کے لیے، واپس ہوا تو دونوں کان بھی اس کے کٹے ہوئے تھے. تو یہ وہ حال ہوا اس لشکر کا کہ صلاح الدین ایوبی سے شکست کھا کے وہ بھاگ گئے. یہ حارم کی جنگ میں یہ دعا کر رہے ہیں. اور ادھر سے ایک مسجد کے امام وہ ان کے پاس آئے، اور مسجد کے امام نے کہا، یعنی یہ تہجد کا وقت تھا اور یہ مسجد میں آ گئے، اور نور الدین زنگی بھی تہجد کے پابند تھے، مسجد میں آ کے تہجد پڑھا کرتے تھے. تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ خیر میں نے، وہ پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ نور الدین زنگی کو یہ بتا دو. وہ پورا خواب ہی میں آپ کو سناتا ہوں کہ خواب میں دیکھا انہوں نے امام صاحب نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ نور الدین زنگی کو بتا دو آج رات فرنگی دمیات میں شکست کھا کے واپس چلے گئے. تو اب امام صاحب نے خواب ہی میں کہا یا رسول اللہ، میں نور الدین زنگی کو یہ بتاؤں گا، میری بات پہ کیسے یقین کریں گے؟ مجھے کوئی نشانی آپ ایسی دے دیں کہ وہ میری بات پہ یقین کر لیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ نور الدین زنگی حارم کے ٹیلے پہ سجدہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ محمود کی مدد نہ کر، یا اللہ محمود کی مدد نہ کر، محمود کتے کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو اپنے دین کی مدد کر. بس یہ خواب ختم ہو گیا. تو امام صاحب بیدار ہوئے، مسجد میں آ گئے. ادھر سے نور الدین زنگی صاحب بھی مسجد میں آ گئے، تہجد کا ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو کتے والا جملہ ہے نا وہ حذف کر دیا. کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں کہ وہ یقین کر لیں. تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ حارم کے ٹیلے پہ سجدہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ محمود کی مدد نہ کر، اپنے دین کی نصرت کر. تو نور الدین زنگی کو بھی اللہ نے فراست دی تھی نا، وہ سمجھ گئے. انہوں نے ایک جملہ تو میں نے اور بھی کہا تھا، وہ جملہ امام صاحب نے حذف کر دیا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو وہ جملہ بھی ان کو بتایا ہوگا. کہ نہیں نہیں، تو مجھے پوری بات بتاؤ، پورے الفاظ بتاؤ، میرے آقا نے کیا کہے تھے، پورا پیغام سناؤ. تو امام صاحب نے کہا نہیں میں معذرت کرتا ہوں، وہ الفاظ مجھ سے نہ کہنا. نہیں تمہیں کہنا پڑیں گے، پیغام پورا سنانا پڑے گا. انہوں نے کہا، پھر انہوں نے پورا جملہ دہرایا، بھلا محمود کتے کی کیا حیثیت کہ اس کی مدد کی جائے، یا اللہ تو اپنی دین کی مدد کر. اور ادھر سے نور الدین زنگی زار و قطار رو رہے ہیں. تو یہ عنایات انہی پر ہوتی ہیں کہ جن کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے ہیں، اور جن کا جگر اسلام کے غم سے پارا پارا ہوتا ہے، اور جن کی زندگیاں وہ اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزرتی ہیں.